نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ کے مدینہ آرٹ سینٹر میں، جہاں ایک ورلڈ لیول کی اسلامک کیلیگرافی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہاں پہ طرح طرح کے جو ماسٹر پیسز ہیں، جو شاہکار ہیں اسلامی دنیا سے، وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اور یہ نشاط افزا اور روح افزا ماحول دیکھیے، علم و فنون کا گہوارہ ہے یہ مدینہ آرٹ سینٹر۔ یہ ہے جی مدینہ منورہ کا آرٹ سینٹر مرکز الفنون، اور آج یہاں پہ نمائش ہے، تو دیکھتے ہیں جناب یہاں پہ خطاطی کی جو نمائش ہو رہی ہے وہ کیا نمائش ہے۔ یہ جگہ ہے، کیا خوبصورت جگہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے۔ اور یہ آپ یہ دستہ گل دیکھ رہے ہیں، یہ کیا عنبر بیز ماحول ہے، کیا رعنائی ہے، کیا آوادانی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں ابھی اس نمائش کا، مگر یہ دیکھیے کیا پھلواریاں ہیں، کیا پھلواریاں ہیں ماشاءاللہ، طرح طرح کے پھول جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں انٹرنس نظر آ رہی ہے، وہ سامنے دروازہ ہے، یہاں سے ہم نے بھی داخل ہونا ہے۔ اور دیکھیے کیا حیرت آفرین، اور یہ دیکھیے پہلا جو ہے یہ خطاطی کا بہت ہی نادر نمونہ، اور یہ انڈائریکٹلی جو لائٹ کو استعمال کرتے ہوئے دیوار کے اوپر جو ہے وہ نقش ابھارا گیا ہے۔ تو یعنی اب یہاں جو بھی کچھ نظر آئے گا وہ نوشتہ دیوار ہوگا، اس لیے کہ تمام جو شاہکار ہیں، جو رسم الخط کے نمونے ہیں، وہ دیواروں پر ہی آویزاں کیے گئے ہیں، استادہ کیے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ بہت چھوٹا سا پینڈنٹ ہے اور چاندی کا ہے، اور اس کے اوپر اسماء الہی جو ہے 99 نیمز آف اللہ سبحانہ وہ لکھے گئے ہیں۔ یہ منیچر آرٹ کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھاتا ہوں کلوز اپ سے، یہ دیکھیے الرحمن المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ سارے نام لکھے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک قدیم واز ہے، کیا خوبصورت رنگ ہے اس کا، اور یہ ایک آیت کو لکھا گیا ہے، خطاطی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ سبحان اللہ، یہ لفظ جو ہے یہ لفظ ہا لکھا گیا ہے، اور تجریدی طور پہ لکھا گیا ہے لفظ حرف ہا لکھا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ گائیڈ نے بتایا کہ جو ڈی این اے کا جیسے ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہوتا ہے سائڈوں میں وہ ہے، اور بیچ میں لکھا ہوا ہے اہنا۔ بہت ہی شاندار، یہ ایک اور یہ دیکھیے، اور یہ نوراً فی قلبی و نوراً فی قبری، اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی و نوراً فی قبری، یہ دعا ہے جو فن خطاطی میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں، عام یوٹینسلز جن کے اوپر خطاطی اور دوسرے نمونے جو ہیں نقاشی کی گئی ہے۔ یہ جو خطاطی ہے مگر پڑھنا ذرا مشکل ہے۔ یہ دیکھیے یہ بتایا گیا کہ یہ مصر سے آیا ہے، یہ مصر سے یا مصر سے آیا ہے یہ باول، اور اس کے اوپر لکھا ہے المالک۔
یہ دیکھیے اکرموا اولادکم بالکتابہ فإن الکتابۃ من اہم الامور وعظم السرور، یہ خطاطی کے بارے میں، اور یہ دیکھیے کیا شاندار خطاطی ہے۔ ایک اور نمونہ دیکھیے، اور یہ بہت سے یہاں پر شاہکار جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، ایک ایک شاہکار جو ہے دیکھنے والا، خاص طور پہ وہ لوگ جو فنون لطیفہ سے، خطاطی سے، مصوری سے شغف رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بڑا دلکشا ماحول ہے یہاں پہ، جتنے بھی گائیڈز ہیں ہر کمرے میں ایک ایک گائیڈ، تو بڑی شگفتہ پیشانی سے، بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے رہے، اور بڑا اچھا انہوں نے خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا۔ اور یہ دیکھیے یہ جو حروف ہیں عربی کے، ان کے اوپر یہ مبنی ہے یہ فن پارہ، اور یہ مختلف حروف کی شکلیں جو ہیں واضح کی گئی ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، یہ پہلے والے کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ ہا دیکھیے جو دو چشمی ہا ہوتی ہے، اس کے مختلف انداز، مختلف اس کے تحریر کے انداز۔ الخط الحسن نزہۃ العیون، اچھا خط جو ہے وہ آنکھوں کے لیے شگفتگی کا باعث بنتا ہے، اور کیا دل آرائی سے، دل آویزی سے لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کیا ماشاء اللہ، یہ ہے عربی خط، یہ ہے رسم الخط، اور یہ دیکھیے یہ لائٹ کا استعمال کر کے ریفلیکشن دیا گیا، اور یہ دیکھیے یہ تجریدی طور پہ حروف جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور لکڑی سے، لکڑی کا کام ہوا ہے۔ ہر حرف جو ہے وہ کافی تقریباً سمجھے کہ 1 میٹر سے زیادہ ہی اونچا ہوگا، اور یہ حرف جیم کی خوبصورت جو ہے وہ نقاشی کی گئی ہے، حرف جیم کی۔ تو ہم جناب اس ایگزیبیشن میں صبح بھی آئے، مگر ان کا جی بند ہے، شام 5 بجے سے 10 بجے تک ہی کھلی رہتی ہے، مدینہ آرٹ سینٹر میں ہے یہ، اور بہت بڑی ایگزیبیشن ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ بڑا ہی نفس پرور اور روح افزا ماحول ہے، یہ حرف با، حرف سین، اور یہ جدید انداز میں تمام جدید اور قدیم طریقے جو ہیں، خط ثلث، خط کوفی جو بڑا قدیم خط ہے، خط نستعلیق تو بہت کم نظر آیا جو ہمارے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے، مگر خط نسخ جو ہے وہ بھی ہے۔ تو گھومتے گھامتے ہم دیکھ رہے ہیں جناب یہ خطاطی کے نادر نمونے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، تاکہ جو خطاطی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور خطاطی سے جو شغف رکھنے والے ہیں، جو شوقین ہیں، جو اشتیاق رکھتے ہیں، جنہیں تشویق ہے، اور جو تشنہ دیدار رہتے ہیں خطاطی کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں دیکھ لیں۔ میں چاہتا تو اس کے 2-4 پورشن کر سکتا تھا، مگر میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم اسے پورا ایک ساتھ رکھیں گے۔ ابھی دیکھیے خلفائے راشدین جو ہیں، کیا خوبصورت خطاطی میں ان کا نام، اسماء مبارک لکھے گئے ہیں۔ میں پیچھے جا کے چاروں ایک ساتھ بھی دکھاتا ہوں، مگر ابھی آپ فردن فردن دیکھیے ان کو، شاہکار ہیں جناب، کیا کیا طرحداری ہے، اور اس نشاط افزا ماحول میں چاروں خلفائے راشدین۔ اب یہ دیکھیے اب قرآن پاک کے جو نادر نسخے ہیں، ان میں جو خطاطی ہے، یہ خط نسخ کی خطاطی میں قرآن پاک کا قلبی نسخہ ہے، مینوسکرپٹ آف ہولی قرآن۔ تو جناب یہاں کے بڑا ہی دل منبسط ہوا، مبتہج ہوا، اور یہ دیکھیے یہ بظاہر لگتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، مگر آپ دیکھیں کہ قریب سے جا کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہر حرف جو حروف جو ہیں خطاطی کے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دکھاؤں قریب سے، تاکہ حروف جو واضح، اب کچھ واضح ہوئے ہیں حروف، یہ دیکھیے۔ ارے بھائی زوم کر یار، بہت ہی باریک لکھے، ہمارا نظر تو آئے۔ ابھی ایک اور جو ہے مینوسکرپٹس کے، یہ دیکھیے، یہ ایک اور قرآن پاک، تو گویا کہ ہر طرح سے مختلف انداز سے جو خطاطی کے جو پیکر ہو سکتے ہیں، جو مختلف جو طریقے ہو سکتے ہیں، وہ صاحب ذوق افراد کے لیے یہاں پہ اس عنبر بیز ماحول میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور کیا فقید المثال
نمائش ہے. یہ دیکھیے اللہم صلی علی صاحب المقام المحمود. سب ایک مرتبہ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ یہ لکھا وقل رب زدنی علما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. یہ دیکھیے یہ اونٹ کی ہڈی پر، یہ کہتے ہیں 100 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے یہ نسخہ. اونٹ کی ہڈی پر جو ہے خطاطی کی گئی ہے. اونٹ کی ہڈی پر. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب قرآن پاک شروع میں پتوں پہ اور کھجور کے پتوں پر اور اسی طرح ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، اس طرح محفوظ کیا گیا تھا قرآن پاک کو. اور پھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں 700 حفاظ کرام جو وہ شہید ہوئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا. اور یہ دیکھیے یہ خطاطی کا انتہائی نادر نمونہ خط کوفی ہے، اور یہ بہت ہی قدیم جو ہے نا یہ قرآن پاک کا لکھا ہوا خطاطی کا نمونہ ہے اور اصلی ہے، اوریجنل. اب اور مزید بھی نمونے آپ دیکھیں، مزید آپ دیکھیے کہ اس گہوارہ فن میں، اس مدینہ آرٹ سینٹر میں کیا کیا چیز ہے. یہ منیچر قرآن پاک، ساتھ ہی اس کے بیگ بھی ہے. چھوٹا سا قرآن پاک ہے اور اس کا اپنا بیگ ہے ساتھ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک کس کے پاس ہے. اگر پتہ ہے تو ذرا کمنٹس میں لکھ کے بتائیے تاکہ میں اس کو شاباش دوں. جس کو پتہ ہے تو وہ جناب میرے پاس ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا آفیشیل گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر جو ہوں وہ میں ہوں، دنیا کے سب سے چھوٹے قرآن پاک کا. اور یہ بات ہے 2004 کی، تاریخ 24 اکتوبر 2004. یہ دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا نادر جو ہے نمونہ ہے، میرا آپ کی شکل میں بنایا گیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹرو لیبس، استرلاب جسے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ قطب نما یا کمپسز جو کہ خانہ کعبہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے اور قدیم زمانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. تو اب یہ مختلف قسم کے جو قدیم کمپسز ہیں وہ آپ دیکھیں. یہ ایک اور کمپس ہے قطب نما. تو بڑی ہی شستگی کے ساتھ ہر فن پارہ جو ہے اس کو آویزاں کیا گیا ہے، استادہ کیا گیا ہے. اور یہ کہا جائے کہ یہ رنگوں کی آب و رنگ ہے تو بے جانا ہوگا. اگرچہ آج ہماری خوش قسمتی تھی کیونکہ یہ جو ایگزیبیشن تو کافی دنوں کی لگی ہوئی ہے، اس لیے آج کوئی رش نہیں تھا اور میرے علاوہ 3-4 ہی لوگ تھے. ویسے بھی یہ شہر سے ذرا دور ہے، جو کنگ فہد پارک ہے اس کے اندر واقع ہے یہ مدینہ آرٹ سینٹر، اور یہ نمائش بھی وہیں لگی ہوئی ہے. تو اس لیے کوئی خاص گہما گہمی یا آوادانی نظر نہیں آئی. مگر یہ دیکھیے کہ اس روح افزا ماحول میں کس قدر جاں فشانی کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے انہوں نے مختلف انداز کے جو رسم الخط ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے کیے ہیں. یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے لکھا انتقال، اور بظاہر ایسے لگا کہ جیسے کچھ جل گیا ہے. اور یہ اور دیکھیے آپ نمونے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس نمائش میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں. یہ دیکھیے مربع شکل میں جو خطاطی ہوتی ہے، خط کوفی کی ایک قسم ہے. یہ دیکھیے کیا خوبصورت ماشاء اللہ دل آویز فن پارہ ہے، شاہکار ہے. اس کے رنگوں کی آمیزش دیکھیے اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز، اور بظاہر تو ایک سراہی کی شکل ہے. مگر کیا سوچ اور خیال بندی ہے، کیونکہ ہر فن پارہ جو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. جیسے دیکھیے رب المشرقین و رب المغربین کے کتنے خوبصورت انداز سے سورۃ الرحمن کی آیت کو لکھا گیا ہے. کہ یہ دیکھیے اب ایک اور، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے اور بڑا دل آویز اور دل آرا فن پارہ ہے.
تو یہ دیکھیے ایک اور حیرت آفرین فن پارا ہے کہ اس میں ہوا یعنی ہی جسے کہتے ہیں ہوا ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ہوا ہیا. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, اور ایک سائڈ پہ ہوا ہیا اور ہیا ہوا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں اب یہ لکھا ہے ہیا شی. تو بس خیال بندی ہے, ایک سوچ ہے, ایک سوچ کا دھارا ہے, ایک انداز ہے خطاطی کا, اور یہ بڑا دیو ہیکل قسم کا. اب یہ دیکھیے ڈارک روم میں ہم آ گئے ہیں. یہاں پر بھی یہ دیکھیے یہ نوشتہ دیوار نہیں ہے بلکہ یہ نوشتہ سکرین ہے, مگر بڑا ہی فقید المثال ایگزیبیشن ہے اور ساری ایگزیبیشن دیکھنے والی ہے. ڈارک روم میں ماسٹر پیسز جو ہیں ان کو دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیے تو یہ گہوارہ فن, یہ گہوارہ خطاطی حیرت آفرین بھی ہے اور فقید المثال بھی, عدیم المثال ہے یہ. اب یہ لکھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اب یہ دیکھیے یہ بھی خطاطی کا نمونہ ہے مگر یہ ابھرا ہوا. یہ قرآن پاک کی تو خطاطی نہیں ہے مگر کوئی توغرا سا لگ رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ خطاط جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں دائرے کی شکل میں. جو خاص طور پہ جو مبتدی حضرات ہیں وہ پہلے دائرے سے بنا لیتے ہیں ہر حرف کے, کیونکہ ہر حرف کی ایک کمپوزیشن ہوتی ہے, ایک اس کا تناسب ہوتا ہے. اب یہ دائیں طرف تو لفظ لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف بتایا گیا کہ کیسے وہ اس کو منطقی انداز میں لکھنا ہے. گویا کہ یہ جو نمائش ہے, یہ جو ایگزیبیشن ہے, معرض جسے کہتے ہیں, یہ ماشاءاللہ کمپریہنسو ہے, کمپلیٹ ہے, اور جو طلاب ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ وہ آ کے سیکھیں, یہ دیکھیں گے مشاہیر کا کیا کام ہے, کیونکہ اس میں تمام تر جو شاہکار ہیں وہ بڑے خطاط حضرات ہیں ان کے ہیں اور بڑے مصورین کے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا انداز ہے اور انداز جدا ہے. اب یہ دیکھیے یہ ایک اور انداز ہے. یہ دیکھیے اب ہر جگہ لکھے ہے لا لا لا, مگر اس میں لا تحاسدوا لا تبا, یعنی کہ یہ ایک ہر جو خطاطی جو یہاں پہ ہوئی ہے اور جو مختلف جو خطاط ہیں ان کے جو شاہکار تھے اور ان کے جو سب سے اچھے اور اعلیٰ اور عرفہ اور مرصع جو تھے فن پارے وہ یہاں لائے گئے ہیں. یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دیکھیے ہوا جو ہے اس کو علیحدہ کر کے منفصل کر کے خطاطی کا نادر نمونہ بنایا گیا ہے ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر ایک اور ڈارک روم میں بھی ہم گئے تو یہاں پہ جو میٹیلک آرٹ ہے خطاطی کا وہ نمایاں کیا گیا ہے, اجاگر کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہر جو چھوٹا سا بھی کوئی چاندی کا کوئی زیور ہے یا کچھ ہے تو اس کو کیسے یعنی کہ اس پہ خطاطی کی گئی ہے, اور یہ نمونے جو ہے اصل میں یہاں موجود ہیں, یہ نہیں کہ ان کی تصویریں ہیں بلکہ یہ نمونے اور یہ جو عینات ہیں اسپیسیمنز ہیں یہاں پہ خود نظر آتے ہیں. اب ذرا تفصیل میں بھی چلتے ہیں ان کی ایک ایک کر کے. یہ دیکھیے آیات لکھی ہوئی ہیں, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو گویا کہ خطاطی کا ہر انگ جو ہے, ہر پہلو جو ہے وہ اس عظیم الشان اور عدیم المثال نمائش میں
حویدہ ہے، ظاہر ہے اور اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب میں نے بھی خطاطی کی ہے خط کوفی میں، اور کچھ حروف ایسے تھے جن کو میں نے تبدیل کر کے اپنا ایک نیا خط بنایا تھا، خط کوفی بیبانی۔ اب یہ دیکھیے میٹلز کے اوپر خطاطی جو ہے وہ دیکھیے، نادر نمونے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے میری جو چینل ہے بیبانی، اس کے سبسکرائبرز کی تعداد ماشاءاللہ 14,100 سے بڑھ گئی ہے، اور جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں میرے چینل پہ، مختلف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اس کی ڈیلی رپورٹس مجھے آ جاتی ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ خوشائند بات ہے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو میٹیریل ہو، جو قطع نظر اس کے کہ میرا چینل جو ہے بہت ہی چھوٹا ہے، اور ابھی جو مونیٹائزیشن وغیرہ سے اس چکر میں نہیں پڑ رہا، اور نہ ہی اس سے بہت کوسوں دور ہوں، مگر صرف یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کا ابلاغ ہی ہو جائے۔ تو اب مدینہ منورہ کو میں تقریباً کور کر چکا ہوں، اس میں وہاں پہ 27 مسجدیں اور 5-6 کنویں اور وہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ سب جو ہیں ان کی ویڈیوز آہستہ آہستہ کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تقریباً 70 سے زیادہ ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں۔ یہ دیکھیے ایک اور فن پارہ ہے، اور یہ قریب سے زوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ حروف ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک انداز ہے، ایک نئی جہت ہے۔ ابھی دیکھیے ماشاءاللہ کیا تجریدی فن ہے۔ ابھی ہم داخل ہو گئے جناب، یہ فلسطین کے اوپر خصوصی سیکشن ہے، ایک جو کیا کہنا چاہیے کمرہ ہے بڑا، ایک ہال جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس میں بیت المقدس اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو خطاطیاں ہیں اور جو ان کے نمونے ہیں، یہ دیکھیے یہ مسجد اقصیٰ ہی کی جو دیوار ہے اس کے اوپر جو نوشتہ دیوار ہے وہ اس کو یہاں آ کے دکھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت ماشاءاللہ خطاطی ہوئی ہے۔ کیا سندرتا ہے، کیا دل آرائی ہے۔ یہ بھی دروازہ ہے مسجد کا، یہ مینار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی فن میں اگرچہ مجسمے جو ہیں وہ تو نہیں بنائے گئے، مگر خطاطی جو ہے اس کے اوپر جو خطاطی ہوئی ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی شاندار اور اس قدر دل آویز اور کیا کہنا چاہیے کہ فقید المثال خطاطی کسی زبان میں نہیں ہوئی، نہ انگریزی میں، نہ فرانسیسی میں، نہ ہی کسی اور زبان میں۔ یہ عربی ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے جو خطاطی اس زبان میں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس زبان میں جو خطاطی ہے وہ ایک مثال ہے، اور اس کی اصل میں تو کوئی مثال کسی بھی زبان میں نہیں ملتی۔ اب یہ ایک دکان ہے کہ اس میں آپ جو لینا چاہیں لے سکیں، قیمت تھوڑی زیادہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ خاص جگہ پہ مختص کی گئی ہے اس دکان کے لیے، تو بہرحال بارگیننگ کی گنجائش تو ہوتی ہے۔ خطاطی کے حوالے سے کتابیں یہاں مل جائیں گی، ایک جگہ جمع کی گئی ہیں، فار سیل ہیں یہ مختلف قلم جو ہیں، اس کے علاوہ جو رنگ روغن، آئل پینٹس، اور اس کے علاوہ مختلف جو دوسرے میڈیمز ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کچھ ایک ہال کے اندر
فوٹوگرافس کی بھی ایگزیبیشن لگائی گئی ہے. تو چونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ نمائش کمپلیٹلی کور کرنی ہے، تو میں نے یہ بھی اسی پورشن میں، اسی ویڈیو میں اس کو بھی شامل کر لیا ہے. تو اب جناب بس اب تو ویڈیو ختم کرنی ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے، اور آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، لائک بھی کریں. اور ابھی تک تو آپ لوگ نے خیر سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو کر لیجئے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ویڈیوز ہیں، مثلا میوزیم کی ویڈیو، اس کو دیکھیے میرے گروپ پہ، اور دوسری ایک اور ویڈیو، اور اللہ